بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سہل طبابت کا پیشہ کرتے تھے۔ انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصہ ریاضت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ایک دو مرتبہ انہیں کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل کے دل میں خیال آیا کہ 2 مرتبہ ولایت پر فائز ہوا ہوں۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں ہے، چنانچہ حضرت سہل کے دل سے ولایت کا زخم دور کرنے کے لیے انہیں الہام کیا گیا کہ تم خراسان جاؤ، وہاں کے ایک رئیس کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل یہ الہام ہوتے ہی خراسان کی طرف چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس رئیس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل محل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک وسیع و عریض قصر ہے جس کے سامنے ایک دلکش باغ ہے اور اس میں کچھ لوگ سیر کر رہے ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے پوچھا کہ میں طبیب ہوں اور اس رئیس کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس رئیس سے میرا تعارف کروا دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا، میاں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، آخر موت کو دعوت دینے میں کیا حکمت ہے؟ ذرا اس قصر کی دیوار کے اندر جا کر تو دیکھو۔ حضرت سہل نے اس قصر کی دیوار کی دوسری طرف نظر دوڑائی تو سینکڑوں کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ انہوں نے واپس آ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے کئی طبیب آئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں کامیاب نہ رہے۔ اگر تم اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں تعارف کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت سہل نے کہا کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، بس مجھے اس رئیس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو محل کے اندر لے گئے اور رئیس سے ان کا تعارف کروایا۔ رئیس اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو رئیس حضرت سہل سے یوں مخاطب ہوا کہ تمہاری یہاں آنے کی کیا عرض ہے؟ حضرت سہل نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہاری ایک بیٹی ہے جو جنون کے عارضے میں مبتلا ہے، میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا کہ یہ علاج کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر رئیس نے کہا پہلے میرے محل کی دیوار کے اندر نگاہ ڈال لو۔ حضرت سہل نے کہا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ رئیس ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، اسے ایک طبیب دیکھنے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اطلاع ملی کہ لڑکی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رئیس نے حضرت سہل کو اپنے ساتھ لیا اور حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب دونوں لڑکی کے کمرے میں پہنچے تو لڑکی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ رئیس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن لڑکی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لڑکی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات پر ضبط نہ کر سکا اور لڑکی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔ رئیس لڑکی کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت سہل لڑکی کے قریب گئے اور سلام کیا۔ لڑکی نے جواب میں وعلیکم السلام اے مرد خاص کہا۔ حضرت سہل نے پوچھا، اچھا تم نے کیسے سمجھا کہ میں مرد خاص ہوں؟ رئیس زادی نے جواب دیا، جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے اس نے مجھ کو بھی اطلاع دی، تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو سکون ملتی ہے، اسی وجہ سے میں خجالت محسوس کر رہی ہوں۔ رئیس یہ سن کر تغیر میں مبتلا ہو گیا اور ساکت ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر آ جائے۔ رئیس زادی نے جوں ہی یہ آیت سنی تو غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ آ تجھے سرزمین اسلام لے چلوں۔ رئیس زادی نے پوچھا کہ سرزمین اسلام میں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سہل کہنے لگے، ارض اسلام میں کعبہ معظم ہے،
رئیس زادی کہنے لگی نادان، اگر تو کعبہ معظم کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت سہیل نے کہا ہاں۔ رئیس زادی بولی میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سہیل نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبہ شریف موجود تھا۔ حضرت سہیل یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا کہ تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی نے کہا نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے، اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ خدا اسے ایک قدم دور رہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں، جلدی بتاؤ جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہیل کہنے لگے میری جان تم پر قربان، جلدی بتاؤ ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ رئیس زادی نے کہا جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہیل کے تمام حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل میں اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ دوستو، بے شک اللہ والوں کی شان انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔